يا تالي القرآن قد خصك الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ اسد اللہ وحید ہے اور میں نے 2004 میں حفظ مکمل کیا۔ حفظ کا کل عرصہ 2 سال اور 3 ماہ تھا۔ جہاں تک قرآن مجید حفظ کرنے کی برکات کا تعلق ہے اور اس کے بارے میں جو انکریجمنٹ مجھے اپنے والدین کی طرف سے شروع سے ہی دی گئی، بچپن سے ہی، اور ان کو بھی شوق تھا اور مجھے بھی بہت زیادہ شوق تھا قرآن مجید حفظ کرنے کا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کی برکات کے حوالے سے جو میں نے مشاہدہ ہے میرا، جب کوئی حفظ کرتا ہے تو یہ موقع والدین کے لیے بہت زیادہ باعث فخر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو محراب میں کھڑا ہوا تراویح کی نماز جو ہے اس کی امامت کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ اس بات کا ذکر وہ ہر نماز تراویح پہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگوں کی طرف سے مبارکباد ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگوں کو سعادت حاصل ہوئی ہے، آپ کے بچے نے حفظ کیا۔ پھر تعارف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جس نے بھی آپ کے ماں باپ کا تعارف کرانا ہے، ساتھ یہ کہنا ہے کہ یہ حافظ صاحب کے والد صاحب ہیں یا حافظ صاحب کی والدہ ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کی برکات کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کی ایک بہت بڑی برکت میں نے یوں مشاہدہ کی ہے کہ جامعہ احمدیہ میں جب میں داخل ہوا تو قرآن مجید کے بعض حصے جو عام جو طلباء ہیں ان کو حفظ کرنا پڑتے تھے، ان میں ان کو دقت تھی، مجھے اس لحاظ سے دقت نہیں ہوئی کیونکہ قرآن مجید پہلے سے حفظ تھا۔ اور میرے نزدیک ایک مربی کے لیے قرآن مجید کا حفظ ہونا ایک پلس پوائنٹ ہے اور اس کی بہت سی برکات ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں عام طور پہ یہی خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہے، اس کو یاد کر کے اس کو یاد رکھنا پھر جو ہے وہ کافی مشکل کام ہے، کیونکہ اگر مسلسل دہرائی نہیں کی جاتی تو اس کے بھولنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، بلکہ خطرہ کیا، وہ لازماً بھولتا ہے جب اس کی دہرائی نہ کی جائے۔ اس لحاظ سے نماز تراویح کی امامت اور تراویح میں قرآن مجید پڑھانا یہ ایک حافظ کے لیے بہت زیادہ ممید ثابت ہوتا ہے۔ یہاں سیرا لیون میں قرآن مجید پڑھانے کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بعض کلاسز جو ہیں وہ خود براہ راست بھی میں بعض بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اور اسی طرح آن لائن کلاس بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے جو کہ اسکائپ پہ ہوتی ہے، اور مختلف ریجنز کے غالباً 10 ریجنز کے طلباء اور طالبات اس میں حصہ لیتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کلاس قرآن مجید کی جو تلفظ کی کلاس ہے، اس کو نام قرآن کلاس کا دیا گیا ہے، لیکن اس کے آگے سے 2 حصے جو ہیں وہ ان پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کے حوالے سے ہے، اور جب کوئی اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اگلی سٹیج قواعد کی جو ہے وہ ہوتی ہے، قواعد پڑھانے کے حوالے سے۔ تو جو طلباء نسبتاً بہتر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کو پھر قواعد پڑھائے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے 2 کیٹیگریز جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کا کچھ تھوڑا حصہ بھی مستحضر نہیں ہے یا یاد نہیں کیا ہوا تو وہ ایک ویران گھر کی مانند ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی اہمیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی ذکر کیا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جائے تو حفاظ کی تعداد کثرت میں تھی۔ صرف ایک جنگ کا ہی اگر ذکر کیا جائے تو 70 حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے، اور صحابہ کو اس بات کا شوق تھا کہ وہ کثرت سے حفظ کریں، اور جو بھی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی وہ فوراً حفظ کر لیا کرتے تھے۔